آپ حضرات جس دور میں جی رہے ہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ کو. کبھی ٹائم پہ ناشتہ نہیں ملتا، کبھی وردی نہیں ہوتی، کبھی فیس نہیں ہوتی. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن سے تھک ہار کر آپ سمجھتے ہیں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت جھیل رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم علم کی سربلندیوں کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ ایک شہر ہے دنیا میں، بخارا نام کا ایک شہر ہے. وہاں سے بہت سارے لوگ، دنیا کی ہسٹری تبدیل کر دینے والے لوگ پیدا ہوئے، جنہیں پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ایسے لوگ پیدا ہوئے. وہاں کا ایک بچہ تھا، وہ جب پڑھنے کے لیے گیا اسے بڑا شوق تھا، یہ آپ کی ریاضی میتھ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، ہندسے کا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. اور وہاں پڑھانے والا ایک شخص تھا بخارا میں جو اس کو میسر تھا، وہ بقال تھا. بقال جانتے ہیں؟ سبزی فروش، سبزی بیچنے والا. وہ بچہ اس کے پاس جا کے ریاضی کا علم حاصل کرتا تھا، ان سے جا کے الجبرا پڑھتا تھا. بڑے شوق سے پڑھتا رہا، جتنا علم وہاں حاصل کر سکا کر لیا. اس کے بعد اپنے استاد سے پوچھا کہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں، کیا طریقہ اختیار کروں کہ مجھے بہت زیادہ علم مل جائے. تو اس استاد نے کہا کہ بخارا کا جو حاکم ہے اس کی جو لائبریری ہے اس میں بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی عظیم الشان کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ اس لائبریری تک پہنچ جائیں اور وہاں سے کتابیں پڑھ سکیں تو آپ بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں. آج تو ہمارے ہاں کتابیں بیگز میں پڑی رہتی ہیں، الماریوں میں پڑی رہتی ہیں، کوئی اٹھا کے پڑھنے والا نہیں ہوتا. آپ اپنے بیگز کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، یہ بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیے اس بچے کا شوق یہ تھا کہ مجھے حاکم بخارا کی لائبریری کی کتابیں پڑھنی ہیں. لیکن یاد رکھیں وہاں اس دور میں کتابیں کسی کو میسر نہیں ہوتی تھیں، ہر ایک کی دسترس میں کتابیں نہیں ہوتی تھیں. صرف حاکم اپنے لیے کتابیں لکھواتے تھے، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں. آج جیسے پرنٹ ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں. تو ہاتھ سے کتاب لکھواتے تھے اور وہ ان کی ملکیت ہوتی تھی، وہ خود پڑھ سکتے تھے یا پھر ان کی اولادیں پڑھ سکتی تھیں. کسی غریب کے بچے کو کتاب پڑھنے کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، سہولت نہیں ہوتی تھی. تو اب اس بچے نے پتہ کروایا کہ یار بادشاہ کی جو حاکم بخارا ہے اس کی لائبریری تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کو کالنج کا مرض ہے، کالنج کا مرض، بڑی آنت کا درد ہے بادشاہ کو، اور اس نے اعلان کروا رکھا ہے کہ جو بندہ میرے اس مرض کا علاج کرے گا اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا. اگر تم کسی طرح اس کا یہ علاج کر سکو اور پھر منہ مانگے انعام میں تم لائبریری مانگ سکو تو تمہیں لائبریری میں پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے. صرف ایک یہی طریقہ ہے. تو اس بچے نے کیا کیا، علم طب حاصل کرنا شروع کر دیا، حکمت کا علم، ڈاکٹری پڑھنا شروع کر دی. اور اس کا جو مین فوکس رہا معدہ اور بڑی آنت کا علاج رہا، وہ اس پہ کرتا رہا. محنت کی اس نے اور آخر کار محنت کر کے اس نے اس کا کالنج کا علاج دریافت کر لیا، کامیاب علاج دریافت کیا. اور پھر وہ علاج، وہ دوائی بنا کر کے اس حاکم کے پاس گیا، اس کا علاج کیا. اور پھر اسی طریقے کے مطابق اس نے کہا بھائی کیا مانگنا ہے، کیا انعام چاہیے تمہیں، تم نے میرا علاج کر دیا ہے، بڑے بڑے حکیم پیچھے رہ گئے، تم نے میرا علاج کر دیا ہے، کیا چاہیے. تو اس بچے نے، اس وقت اس کی عمر 17-18 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 20 سال تھی. تو 17-18 سال کا بچہ، نوجوان، اس وقت اس نے جو چیز مانگی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جو آپ کی لائبریری ہے وہاں مجھے پڑھنے کی صرف اجازت چاہیے. نہ سونا نہ چاندی نہ مال و زر چاہیے، مجھے علم کا دروازہ چاہیے. بچوں کیا کر رہے ہو یار؟ لوگوں نے کس قدر محنتیں کی اور کس قدر اچھے نتائج پائے، اور ہم لوگ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب چیزیں ہمارے پاس، فیسلٹیز اویلیبل ہیں،
آج گرمیوں کے موسم میں ہم جو ہے گرمیوں سے بچنے کے سارے طریقے جان گئے ہیں اور ہمارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. سردیوں کے موسم میں سردیوں سے بچنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں اور روشنیوں کا سارا انتظام موجود ہے، مگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس بچے نے جب لائبریری میں جانے کی اجازت حاصل کر لی، بادشاہ نے اسے 2 شرطوں پر اپنی لائبریری میں جانے کی اجازت دی. پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 1 سال کے بعد تمہیں لائبریری میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پر دوسری چیز کیا ہے؟ نوٹس تیار کرنے کی، لکھ کر واپس لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. جو بیٹھ کے پڑھنا ہے پڑھ لو، کہ نہ کتاب باہر لے جا سکتے ہو نہ کہیں لکھ کر کے لے جا سکتے ہو. تو اس عظیم انسان نے کیا کیا؟ 1 سال میں پوری لائبریری کی ساری کتابیں حفظ کر ڈالی، یاد کر ڈالی. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ دنیا کا بہت بڑا منطقی اور فلاسفر بن گیا اور دنیا کا عظیم الشان حکیم بھی بن گیا. آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں. یہ جو درس نظامی والے ہیں ان کا نام یہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ منطق، علم منطق کے معلم ثالث ہیں. معلم ثالث ابو علی ابن سینا، ابن سینا کا نام. اور یہ جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں یہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ القانون فی الطب نام کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور حکیم ابو علی ابن سینا کے نام سے وہ بڑے معروف ہیں. اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ جو میڈیکل سائنس کی دنیا تھی اس کو پوری کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ایسی ایسی بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی جس کے بارے میں دنیا جانتی ہی نہیں تھی. اور پھر ان کو اتنی عزت ملی کہ منطق کے معلم ثالث وہی قرار پائے، اور آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ اتنی عزت اور عظمت کہاں سے ملی؟ محنت سے. اور ہم لوگوں نے سب کچھ تھاما ہوا ہے، صرف محنت کو چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا میرے پیارے بچوں، محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. ہر وقت پڑھائی کی طرف دھیان رکھو. عصر کے بعد جو کھیلنے کا وقت ہے اس میں کھیلو، لیکن ہر وقت کھیلنے کی طرف توجہ نہ رکھو. خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنا لو. مطالعے کے وقت میں آپ صرف مطالعہ کر رہے ہوں، پڑھائی کے وقت میں آپ صرف پڑھائی کر رہے ہوں. اگر پڑھائی کے وقت میں بھی کھیل رہے ہوں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہٰذا اپنے وقت کو قیمتی بناؤ اور اس کی قدر و قیمت کو آج جان لو. آج وقت ہے آپ کے پاس پڑھنے کا بھی، سمجھنے کا بھی، کچھ بن جانے کا بھی. انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے.